السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں بلال کیانی، اور آج کا ایک سوال ہے جی. بھائی نے گروپ کے اندر ایک سوال بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے دنیا میں کسی بندے کی پرواہ نہیں ہے. ماں باپ سے سالوں سال فون پہ بھی بات نہ کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور بیوی سے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، پر وہ 24 گھنٹے رابطے میں رہتی ہے تو اسے منع کرتا ہوں کہ نہ بات کریں. اور دادا دادی کی پرواہ کرتا تھا، مگر کچھ سال پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور ان کے علاوہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی رابطہ کرے یا نہ کرے، یا کوئی میرے بارے میں کچھ پوچھے یا نہ پوچھے. اچھا، بھائی نے تو یہ سوال کر دیا. آپ اس کے جواب میں ذرا، ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں اکثر جو ہے نا وہ ٹھٹھا اور مذاق اڑانے کی عادت ہے. اچھا جی، کمنٹ ہے جی. شاباش، ایک ٹائم آئے گا کہ کسی کو بھی آپ کی پرواہ نہیں ہوگی. اچھا، وہاں پہ اس پہ لافٹر وغیرہ آ رہے ہیں، لیکن میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. تھرو ویڈیو بہت سے لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک مینٹلی ڈس آرڈر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے عمومی رویے ہوتے ہیں نا، جب یہ ایک دم سے بدل جاتے ہیں، ہمارے احساسات اور جذبات جب ایک دم سے ان میں چینج آ جاتا ہے، وہ بیسیکلی ہوتا مینٹلی ڈس آرڈر ہے. کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے. اب جیسا کہ یہ سوال ہے کہ اگر آپ کو باقی بھی کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، چاہے کسی کی موت ہو جائے، چاہے کوئی زخمی ہو جائے، چاہے کسی کا حادثہ ہو جائے، یا کوئی بھی انسیڈنٹ جو ہے وہ رونما ہو جائے، تو اگر آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، آپ اس کا اثر نہیں لیتے، تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ آگہی کی اس معراج پہ ہیں، اس مقام پہ ہیں کہ آپ دنیا کی بہت سی حقیقتوں کا ادراک رکھتے ہیں، آپ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور بہت سی حقیقتوں پہ آپ کی گرپ ہو چکی ہے. یہ شعور کی ایک منزل ہوتی ہے. آپ اس کو بیماری بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بیماری سے ہٹ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو توجہ ہے نا، جو آپ کی ارتکاز آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ نے کیا ہے، یا آٹومیٹیکلی آپ سے ہو گیا. کیونکہ بیسیکلی انسان بہت ایک ذہین چیز کا نام ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے. تو آپ کو میں اس چیز کا حل بتا دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آپ کو پرواہ ہو، تو آپ کسی جگہ پہ بیٹھیں اور کچھ چیزوں کو آپ جان بوجھ کے نظر انداز کریں. چاہے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی کیا حقیقتیں ہیں، کہ رشتوں کی کیا حقیقتیں ہیں، آپ نے بہت سے دکھ فیس کیے، بہت سی تکالیف فیس کی، جس نے آپ کو اسٹرانگ بنا دیا اندر سے باہر سے. آپ جان بوجھ کے نظر انداز کریں. فار ایگزامپل، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کو دل نہیں کر رہا کہ آپ ان سے پیار لیں، محبت لیں، توجہ لیں، لیکن آپ جان بوجھ کے کوشش کریں کہ آپ کو چاہیے. اب آپ اس رویے پہ، ان کے رویے پہ غور کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ماں باپ کو کس چیز سے، کس بات سے خوشی ہوتی ہے. آپ جان بوجھ کے وہ بات کریں، وہ آپ کی طرف راغب ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو. اور اگر آپ نہیں چاہتے، یا آپ کی مرضی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی طرف آئے، تو آپ دنیا سے کٹ تو جائیں گے، لیکن آپ سکون کے ساتھ رہیں گے. کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ باقی تمام رشتوں کو کھینچ کے اپنے پاس لائیں، لیکن کچھ خونی رشتے جیسے بہن بھائی، ماں باپ، بیوی، چاہے خونی رشتہ نہیں ہوتا لیکن ایک بڑے پیار اور مقدس رشتہ ہوتا ہے یہ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی توجہ حاصل کریں، اپنی توجہ ان کو دیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بہت سی چیزوں کو نظر انداز کریں. یہ بہت کم لوگ آپ کو بتائیں گے، یا کوئی اچھا سائیکیٹرسٹ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ آپ مطلب آگہی کے ایسی جگہ پہ ہیں، مطلب اتنی چیزوں سے آپ آگاہ ہیں، اتنے احساسات پہ آپ کو گریپ ہے، اتنے جذبات پہ آپ کو گریپ ہے کہ آپ باقیوں سے ذرا ہٹ کے ہیں. اور میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں اس طرح کے لوگوں کو، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو اس طرح کا مرض رکھنے والوں کو اپریشیٹ کرتے ہوں گے. ہمیشہ آپ تنقید کی ذات میں رہیں گے، ہمیشہ آپ برا سنیں گے، اور ہمیشہ. تو اس سے بچنے کے لیے، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، تو خود جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ کچھ چیزوں کو نظر انداز کریں. تو خود بخود آپ کے رشتے جو ہیں وہ آپ کی طرف راغب ہو جائیں گے، اور آپ کے دل میں بھی احساس ہو یا نہ ہو، آپ مطلب وہ زندگی کا جو کھیل تماشا جو لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب ایک ریت رواج جو رسمیں ہیں، ان کو آپ فلفل کر سکو گے. مزید کوئی کیوری ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ.